بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ پلیز آج کی اس ویڈیو کو کچھ منٹ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو حق خطیب کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہر سوال کا جواب مل جائے گا، اور میں یہ درخواست اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں حق خطیب کی حقیقت کو آپ سب کے سامنے لانے کے لیے واقعتاً کل اس کے آستانے پر جان ہتھیلی پر رکھ کر گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس شخص نے کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے دین کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر، اور جس طرح سے کل اشتعال بھی دلا رہا تھا، اور ظاہر ہے وہاں اس کے سینکڑوں پیڈ لوگ موجود تھے، تو کسی بھی طرح کی صورتحال ہو سکتی تھی جس میں میری یا میرے کسی ٹیم ممبر کی جان جا سکتی تھی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماحول کیسا ہے، اور یہاں مذہب کے نام پر کتنا آسان ہے کسی کو بھی اشتعال دلانا۔ تو واقعتاً جان خطرے میں ڈال کر اس شخص کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے میں کل اس کے آستانے پر گیا تاکہ اس کو کوئی راہ فرار نہ ملے، اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ اس کے گھر میں گھس کر ہم نے اس کو پچھاڑا، اسے شکست فاش دی، اور آج حق خطیب کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا اس ویڈیو میں۔ دو تین باتیں ہیں اس سے متعلق۔ ایک تو یہ کہ کیا یہ اللہ کا ولی ہے، کیا یہ کرامات کر سکتا ہے، اور جو ہمارا دعویٰ تھا کہ یہ بالکل نابلد ہے شریعت کے علم سے، قرآن کے علم سے، حدیث کے علم سے، یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے اپنی ریکارڈنگز جو ہم نے اس کے آستانے پر اس کے سامنے بیٹھ کر کی۔ تو جناب ہم نے سب سے پہلا سوال اس شخص سے یہ کیا کہ کیا آپ ولی ہیں، اور یہ ولایت آپ کو کب عطا ہوئی، کس وقت سے عطا ہوئی، اور کس طریقے سے عطا ہوئی۔ پہلے تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شخص 4-5 گھنٹے تک ہمیں انتظار کرنے کے باوجود آیا ہی نہیں۔ اس کی کوشش تھی کہ یہ راہ فرار اختیار کرتا رہے۔ ہمیں اس کے چیلوں نے بہت اچھے سے ویلکم بھی کیا، چائے بھی پیش کی، اس کی ویڈیوز بھی چلائی جا رہی ہیں۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب ہم بہت اچھے ہیں، اور ہمیں انتظار کروائے تاکہ ایک وقت آئے کہ ہم تھک کے خود ہی چلے جائیں۔ تو جو اس کا اپنا مقررہ وقت تھا اس وقت پر بھی یہ شخص نہیں آیا۔ اس کے 1.5-2 گھنٹے بعد جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جانے والے نہیں ہیں، ڈٹ گئے ہیں، تو پھر یہ شخص آیا اور ایک پوری بدمزگی پیدا کر کے ایک ہال میں اس نے اپنے سینکڑوں پیڈ لوگوں کو بھر لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ واقعی گفتگو میں سنجیدہ تھا، اگر یہ واقعی ہمارے سوالات کے جواب دینا چاہتا تھا، تو کسی ایک گوشے میں، کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کی جاتی لائیو کیمروں کی موجودگی میں۔ لیکن چونکہ ہم اسے فرار کا کوئی راستہ نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا اگر یہ وہاں بات کرنا چاہتا تھا، ہم نے وہی گفتگو کا آغاز کیا کہ آپ بتائیے آپ کو ولایت کیسے اور کب ملی۔ اس کے جواب میں جب اس نے موڈ دیکھا کہ سوالات مشکل آنے والے ہیں، تو یہ اپنے بنیادی دعوے سے ہی مکر گیا۔ اس کے بعد اور کوئی بات نہ بھی کروں تو حق خطیب کو ایک جعلی عامل، ایک فراڈیا، ایک جال ساز، ایک دھوکے باز ثابت کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں خود کو اللہ کا ولی نہیں کہتا۔ ملاحظہ کیجئے، سب سے پہلے جو سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کرامت یا جو ولایت آپ فرماتے ہیں دعویٰ، یہ کب سے اس کا سلسلہ شروع ہوا؟ میں تو فائدہ بڑا احترام سے سوال بہت اچھی بات کی ہے جی۔ اصل بات کیا ہے، ہاں جی، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ شخص بار بار جب بھی یہ کوئی کرتب دکھاتا ہے، آنکھ سے چین برآمد کرتا ہے، منہ سے کیلیں نکالتا ہے، یہ بار بار کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے۔ اس کے چیلے چماٹے بار بار کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے ولی کی کرامات ملاحظہ کیجئے۔ دربار علی ابوالعلا شریف کی طرف آ جایا کریں، جب آئیں گے تو کلندر وہاں آپ کو ملے گا۔ آئیں کلندر کی بازو تھام لیں اور پھر دیکھیں گے میرا رب کتنا کرم فرماتا ہے۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے، کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے۔ اس بنیادی دعوے سے ہی پلٹ گیا، مکر گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو جناب اب جب یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، خود تسلیم کر لیا، تو پھر تو کرامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کے ولی کے بغیر کون ایسا شخص ہے کہ جس پر کرامت نازل ہو سکتی ہے، کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے۔ تو ایک کرامت کا معاملہ تو اس کے اپنے بیان کے مطابق بھی زمیں بوس ہو گیا، الحمدللہ۔ لیکن کیا ہمارے آمنے سامنے آ کر یہ شخص ہمیں کرامات دکھا سکا؟ بالکل نہیں۔ یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس ایک بیچاری مظلوم اور مجبور بچی کو جس کو بار بار استعمال کرتا رہا، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی نشاندہی کی کہ 3 بار یہ شخص اس کی آنکھوں سے چین نکال چکا، 4تھی بار اس کی آنکھوں سے موتی برآمد کیا، اور پھر یہ بدبخت آدمی
اسی مجبور بچی کو ہمارے سامنے لے آیا کیمروں کے سامنے دکھانے کے لیے. یہ دیکھیں جناب, میں تو پھر چین نکال سکتا ہوں لوگوں کے شور میں, ہاہاکار میں, جو اس کے بدماش تھے, جو اس کے پیٹ گھنڈے تھے اور مستقل وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور لپک رہے تھے ہماری ٹیم کے نمائندوں کی جانب, میری جانب. بد تہذیبی کا ایک طوفان برپا کیا گیا تھا, لیکن اس معصوم بچی کو اس بدبخت نے ایک مرتبہ پھر استعمال کیا اپنی شوبدے بازی کے لیے, اور اس کی آنکھ سے ایک مرتبہ پھر چین نکال کر دکھا دی. تو سوال یہ ہے کہ حضرت آپ اب ولی بھی خود کو نہیں تسلیم کرتے, جو کہ ظاہر ہے ہم بھی نہیں مانتے, پورا پاکستان نہیں مانتا. آپ ایک فراڈیے, جال ساز, جعلی عامل, کیا آپ یہ بھی نہیں کر سکے کہ اس بچی کا جو بھی مرض تھا آپ 3 بار اس کی آنکھ سے چین نکالنے کے بعد بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکے؟ آج بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اسی معصوم بچی کو ہمارے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی آنکھ سے چین نکال کر دکھا رہے ہیں. یعنی پچھلی 3 مرتبہ اس کی آنکھ سے چین نکال کر, 1 مرتبہ اس کی آنکھ سے موتی نکال کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی برس سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. مطلب آپ فراڈ کر رہے ہیں, مطلب آپ کرتب کر رہے ہیں, شوبدے بازی کر رہے ہیں. مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, وہ مناظر ان کی اپنی ویڈیو سے لیے گئے جس میں یہ اسی بچی سے, جس بچی سے اس سے پہلے یہ 3 مرتبہ آنکھ سے چین نکلوا چکا ہے. تو یہ کرتب دہرا دیا انہوں نے, اور ظاہر اس وقت ایسا موقع نہیں تھا اس ہنگامے کے اندر کہ ہم کسی طرح سے اس کو چیک کرتے یا ان کے اس کرتب کو ڈینائی کرتے. ہمارا سوال یہ تھا بہت سیدھا سادہ کہ نہ مریض ہمارے, نہ مریض آپ کے, آپ خود 5 علماء کرام کے یا مشائخ الزام کے نام دیجئے. ان علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں, وہ مریض اسپتالوں سے لائیں, وہ کسی NGO سے لائیں, وہ کسی ادارے سے لائیں, یا وہ اپنے اطراف سے کچھ مریض لے کر آئیں. ان کی آنکھ سے چین برآمد کر کے دکھائیے, ان کے منہ سے کیلیں برآمد کر کے دکھائیے, آپ ان کو ویل چیئر سے کھڑا کر کے دکھائیے. لیکن ظاہر ہے چونکہ ان کے پلانٹڈ ایکٹرز تھے اور اسی ایکٹرز کو بیچاری کو بار بار دہراتے ہیں یہ, اور ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے دہرا دیا. تو یہ کرتب کا معاملہ تو ویسے ایک مرتبہ پھر زمین بوس ہو گیا, اور کرامت چونکہ خود کو ولی ماننے سے انکار کر چکے ہیں تو کرامت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. سب سے بنیادی بات یہ ہے, تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس شخص میں آپ سب جانتے ہیں, حلیے میں تو خیر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ کہ ایسا شخص خود کو پیر کہتا ہے جو ایک آیت بھی دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. میں نے زبانی سنانے کی بات نہیں کی تھی, ہم نے اس سے پہلے بھی شب معراج کی اس کی محفل میں اس کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات جو کہ معراج سے متعلق ہیں وہ تلاوت کر دیجئے. لیکن ظاہر اس شخص سے وہ بھی نہیں کیا گیا. اس 4 گھنٹے کی نشست میں میں نے متعدد مرتبہ اس سے کہا, بہت ادب سے کہا کہ آپ بتا دیں لوگوں پر آپ کیا دم کرتے ہیں. آپ اگر کوئی کلام پڑھتے ہیں, کوئی سورہ تلاوت فرماتے ہیں, کوئی آیہ مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں تو پلیز ذرا بتا دیجئے, کیونکہ آپ پوچھ لیجئے گا علماء سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دم فرمایا, اور بالخصوص امام حسن اور امام حسین سے متعلق جو دم کا واقعہ ہے, وہ ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا دم کیا ہے یا کیا پڑھا ہے دم کرتے ہوئے. اور یہ شخص کے بتانے سے انکاری تھا, اتنا بتا رہا تھا کہ میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں, باقی نہیں میں بتاؤں گا. مطلب یہ کمال ہے کہ آپ اپنی مرضی کی بات بتائیں گے اور جو چیز ظاہر آپ کو نہیں آتی وہ آپ نہیں بتائیں گے. تو میں نے بار بار اصرار کیا, یہ ذرا ویڈیو دیکھیے کہ وہ شخص ایک آیت بھی نہیں سنا سکا. آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے اللہ ہیں؟ کے غلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں, اس میں کسی کا کچھ اچھا بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت ہے. قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے. اچھا, تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یعنی جو مرضی کرتا حضرت یہ سوال تو دیکھیں نا, میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں, آپ تو یہ نہ کریں نا. مثال کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں, اس میں میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا نا حضرت. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں, بس کافی ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں, یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو, تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھتے؟ وہ میرا اپنا معاملہ ہے نا, میں سر اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے, آپ کہیں گے سارا معاملہ ہی میرا, تو ہمارے تو سوالات ہی ختم ہو گئے. میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں. نہیں ہاں جی, آپ نے مجھے سوال اے میری گزارش سنیے, میں دیکھیں 10 بستہ, میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا, میرا سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. نہیں, کیا نہیں, مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں. اب جناب آپ دیکھیے ایک آدمی جو ایک ہی بچی سے 5 مرتبہ ایک کرتب دہراتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ میری کرامت ہے, پھر کہتا ہے میں ولی ہوں ہی نہیں, تو ظاہر ولی نہیں ہے
تو کرامت ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر جو شخص بسم اللہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا، یہ ویڈیو ذرا دوبارہ دیکھیے گا جہاں انہوں نے بسم اللہ کہا، بلکہ اس کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو، یہ بسم اللہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا اور کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، وہ کیسے پیر کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ پھر ظاہر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے آ کر یہی کرتب دہرا دیں گے۔ ہم نے لوگوں کے سامنے چوراہوں میں، سڑکوں پہ، نارکلی چوک میں لاہور کے، لبرٹی چوک میں یہ کرتب دہرائے، لیکن اس شخص نے نہایت بے رحمی سے، نہایت بزدلی سے، نہایت ڈرپوک بنتے ہوئے، جو شخص ہمارے لیے یہ کرتب کر رہے تھے عقیل نومی، جو کہ ہمارے ہیرو ہیں، انہیں باقاعدہ زد و کوب کروایا، انہیں باقاعدہ یرغمال بنایا اس ویڈیو میں بھی جو ان کے اپنے فیس بک پر پوسٹ ہوئی ہے۔ ذرا آپ دیکھیے، چوہا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں ان کو، اور اس ویڈیو کے اندر ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے کارنر کیا گیا، یہ سرکل کر رہے ہیں وکیل، ان کی حالت دیکھیے، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں، اور انہیں پولیس والوں نے بہت مشکل سے ایک کارنر میں زندہ بچا کر رکھا۔ اور یہ بدبخت آدمی جو خود کو اللہ کا ولی کہنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ نکالیں اس کو، عقیل کو باہر لے کر آئے نومی کو، اور مجمع چلا رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور اس کی جان کے در پہ ہے۔ ملاحظہ کیجئے، یہ ہے اس شخص کا اصل چہرہ۔ ہم نے وہاں جا کر اسے بے نقاب کیا، ہم نے بتایا کہ یہ شخص کتنا درندہ صفت ہے، یہ کس طرح سے خول چڑھائے ہوئے ہے، غلاف چڑھائے ہوئے خوش اخلاقی کا اپنے اوپر۔ ہمیں شروع میں بھی بہت اخلاق سے پیش آیا، بعد میں بھی ہمیں گاڑی تک چھوڑنے آیا، ہاتھ پکڑ کے گلے ملے، لیکن اصل چہرہ اس شخص کا یہ بدترین اور بدنما چہرہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے کس طرح، بجائے اس کے کہ ہم سے گفتگو کی جاتی، جب یہ لاجواب ہوا تو یہ کھڑا ہو گیا صوفے کے اوپر اور اپنے لوگوں کو ورغلانے لگا، انہیں اشتعال دلانے لگا، جب ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا اس شخص کے پاس۔ یہ نہیں حضرت، یہ نہیں، ایسے نہیں جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی، ایسے نہ جائیں، لوگ کہیں گے بھاگ گئے، لوگ کہیں گے بھاگ گئے، لوگ کہیں گے بھاگ گئے۔ پھر کسی بھی شخص کا فرار ہونا کسی گفتگو سے، یا کسی بھی شخص کا بھاگنا، یا کسی بھی شخص کا شکست کھانا، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ لوگوں کا ایک ہجوم لگا لے، وہ ہجوم مستقل نعرے لگا رہا ہو، اور اس نے اپنے آستانے پر با آواز بلند لاؤڈ سپیکر لگایا ہو، اور اتنا ڈرا ہوا انسان، اتنا بزدل، اتنا ڈرپوک، اتنا گھٹیا آدمی کہ وہ لائیو کوریج جو اس کے اپنے چینل سے ہو رہی تھی، جو اس کے اپنے فیس بک پر پوسٹڈ ہے، اس میں گفتگو کی آڈیو ہی نہیں ہے، بس جہاں نعرے لگائے جاتے ہیں وہاں آڈیو اپ کر دی جاتی تھی، کیونکہ کیمرہ مین بھی جانتے تھے، آڈیو انجینئرز بھی جانتے تھے، اس کے چیلے بھی جانتے تھے کہ یہ شخص کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو الحمدللہ بھاگ گیا یہ آدمی، فرار ہو گیا گفتگو سے، اس لیے کہ اس نے لاؤڈ سپیکر لگا کے رکھا، اس نے نعرے لگوائے، اس نے اشتعال دلایا، اس نے ہمیں دھمکیاں دی جان سے مارنے کی، اور تمام پولیس آفیسر جو وہاں موجود تھے وہ اس بات کے گواہ ہیں، لیکن اس نے بات نہیں کی، اس نے ہمیں کوئی آیت پڑھ کر نہیں سنائی، اس نے ہمیں کوئی کرامت کر کے نہیں دکھائی، اس نے کرتب دکھایا، اور وہی کرتب جو 5 بار یہ پہلے کر چکا ہے۔ سو الحمدللہ اس گفتگو سے در حقیقت یہ شخص بھاگ گیا، بے نقاب ہوا، پورے پاکستان نے اس کا مکروہ اور بدنما چہرہ دیکھا۔ اور اس کے علاوہ ہم کچھ حقیقی مریض لے کر گئے تھے اس کے آستانے میں، تو ان مریضوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرنا تو دور کی بات، اس شخص نے ان مریضوں کو آستانے کے اندر داخلے کی بھی اجازت نہیں دی۔ آپ نے کیا کسی بھی ویڈیو میں کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کی ٹانگ حقیقتاً کمزور تھی، یا جو پولیو کا شکار تھا، یا جس کی ٹانگ موجود ہی نہیں ہے، کہ وہ ویل چیئر سے کھڑا ہو گیا؟ ہٹے کٹے لوگوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرتا ہوا یہ شخص ایک ڈرامائی انداز میں دکھاتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے سادہ لوگ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو نہ تو یہ ہماری اس بات پر آیا کہ علماء اور مشائخ غیر جانبدار مریضوں کا انتخاب کریں، یا آپ میرے ساتھ اسپتال آ جائیں اور وہاں آپ مریضوں کو شفا۔ آپ کے ایکٹرز کو ہم مریض نہیں مانتے، آپ کے پلانٹڈ کریکٹرز کو ہم مریض نہیں مانتے، چلیے آپ بھی ہمارے لائیو لوگوں کو مریض نہ مانیں، آپ علماء سے کہیے،
کہ وہ 5 مریضوں کا انتخاب کر دیں اور آپ انہیں ٹھیک کر کے دکھا دیں، لیکن یہ شخص اس سے بھی راہ فرار اختیار کرتا رہا۔ میری گزارش سنیں، آپ 5 علماء یا مشائخ کے نام بتا دیں، وہ آپ کے مریضوں کو تو مریض مانتے ہی نہیں نا حضرت، اعتراض ہی ہے نا۔ اگر کوئی نہیں مانتا نہ ماننا۔ اچھا تو آپ منانے کے لیے تیار ہیں حضرت؟ آپ میرے ساتھ کسی اسپتال میں تشریف لے جائیں، آئیے شفا بانٹتے ہیں۔ پھر جو سب سے بڑی بات مختلف ویڈیوز میں کہ جی فلاں مسلک کا شخص آ گیا، فلاں مذہب کا شخص آیا، اور جب وہ یہاں آیا تو اس نے پیر صاحب کی کرامات دیکھی، پیر صاحب کے کمالات دیکھے اور وہ ان سے متاثر ہو گیا اور آستانے کا مرید بن گیا۔ میں نے آپ کے آستانے پر 8-9 گھنٹے گزارے، آپ کی شف میں کوئی تاثیر ہوتی، آپ کی شکل شریف میں کوئی تاثیر ہوتی، آپ کی گفتگو میں کوئی تاثیر ہوتی تو میں آج یہ ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا بیٹھ کے، میں تسلیم کر رہا ہوتا کہ نہیں حضرت تو واقعی بہت پہنچے ہوئے ہیں، حضرت واقعی بہت پہنچے ہوئے ہیں، لیکن فراڈ میں، دھوکے بازی میں، شعبدے بازی میں، بدقسمتی سے دین کو استعمال کرنے کے دھندے میں، مکروہ دھندے میں۔ اور یہ کہتے ہیں جی جنات میرے قابو میں، یہ چاہتے تھے کہ لوگ شاؤٹ کریں، یہ چاہتے تھے کہ لوگ نعرے بازی کریں، یہ چاہتے تھے کہ لوگ تشدد کریں مجھ پر اور میری ٹیم پر، ورنہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں جنات کو اپنا کہاں منوا لیتا ہوں، جنات میری بات مانتے ہیں، تو وہاں موجود ان کے اپنے چیلے وہ ان کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ میں آپ سے بات نہیں کرنی، میں نے آپ سے بات کرنی، میں نے آپ سے بات کرنی، ان کا نہ میں جواب دوں، حضرت میں آپ سے بات کروں، آپ کے پاس آپ نے جو کہنا ہے ان کی بات نہیں سنی۔ میری سادہ سی گزارش ہے، اس ماحول میں تو دیکھیں گفتگو نہیں ہو سکتی، آپ کو یا تو ان کو فرمائیے کہ تشریف لے جائیں یا آپ اور میں بیٹھ جاتے ہیں حضرت، کیمرے آپ کے بھی موجود ہوں، کیمرے ہمارے بھی موجود ہیں، بس بڑی بس سادہ، ورنہ یہ جتنا شور مچائیں گے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں آپ کو ہاں یار آپ نے بولنا تو آپ بولو یار، حضرت صاحب کی گفتگو پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائیں آپ، مہربانی فرمائیں۔ مسلسل یہ آدمی صوفے پر کھڑا ہو کر ان کو اشتعال دلاتا رہا، بار بار یہ کہتا رہا کہ جناب دیکھیں جی یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، ہمیں ایجنٹ کہتا رہا، یہ کہتا رہا کہ جی ہم نے پیسے لیے ہیں، یہ کہتا رہا کہ جی یہ عورت جس بچی کو خود 5 بار دکھا چکا تھا اس کے بارے میں یہ کہتا رہا کہ انہوں نے اس پر ویڈیو کر کے اس کی عزت کو داغدار کیا ہے۔ بدبخت انسان، آپ 5ویں مرتبہ اسے ٹیلی ویژن پر لے کر آ رہے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، آپ نے اس بچی کی ویڈیو پوسٹ کی، آپ نے اس بچی کی ویڈیوز کو وائرل کروایا، اور جب ہم نے آپ کے جھوٹ کو جھٹلانے کے لیے کہ آپ 3 بار اس کی آنکھ سے چین نکالتے ہیں، 4تھی بار اس کی آنکھ سے موتی برآمد کرتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے اسی بچی کو لے آئے، اور اس پر بھی ذرا ایک بڑی شاندار چیز ملاحظہ، جب اس بچی کی آنکھ سے چین نکل چکی میں نے کہا حضرت یہ بچی تو بیمار ہے نا، یہ آپ کے مطابق بیمار ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر میں نے کہا ایک اور چین برآمد کر دیجیے، جی بالکل ہو جائے گی۔ اب وہ ظاہر ہے چونکہ کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم زیادہ فوٹیج نہیں لگا سکتے، لیکن آپ ان کی فیس بک پر جو لائیو ہے اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ سے آن ورڈ وہ بچی ان کے حکم کے بعد مستقل کوشش کرتی رہی 25 منٹ تک، لیکن ظاہر چین برآمد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس بچی سے انہوں نے گالیاں پڑھوائیں، خواتین سے حملہ کروانے کی کوشش کی گئی۔ جتنے اوچھے اتکنڈے ہو سکتے تھے، یہ وہ بدبخت شخص جو خود کو اللہ کا ولی کہتا تھا، الحمدللہ اب مکر گیا اس بات سے، یہ دین کی آڑ لیتا رہا، یہ ختم نبوت کی آڑ لیتا رہا، اس نے کل خواتین کی آڑ لی، یہاں تک کہا آپ نے وہ خواتین اگر ان کو کچھ ہو گیا جی اقرار الحسن ذمہ دار ہوں گے، آپ نے ان کو بولا، بلکہ اس بچی نے ایک گالی دی، وہ جب کوشش کر رہی تھی آنکھ سے نکالنے کی، تو میں نے کہا دیکھو بچے، حضرت صاحب کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ تکلیف اس شخص نے تمہیں دی ہے اپنی جعلی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، اس شخص نے تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے، لیکن ہمیں گالیاں پڑی، ہمیں دھکے ملے، ہم نے بہت سے الزامات سہے، لیکن اس شخص کے گھر میں گھس کر، اس کے آستانے پر جا کر، اس کے لوگوں کے درمیان الحمدللہ ہم نے اس شخص کے چہرے سے نقاب نوچ کر اتارا، آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ العزیز۔ اگر اس شخص نے اپنے مکروہ دھندے کے لیے ختم نبوت کا نام استعمال کرنا نہ چھوڑا، اپنے کاروبار کے لیے دین کا، تصوف کا، طریقت کا، خانقاہوں کا اور درگاہوں کا نام استعمال کرنا نہ چھوڑا، تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی بلاوڑا میں بھی اور کلر سیدہ میں بھی اس کے آستانے کے سامنے پھر حقیقی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کریں گے، اور پھر اس کو دکھائیں گے کہ اصل میں اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوتے ہیں، اصل میں پھر ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چیلنج یا مقابلہ نہیں ہے کہ لوگوں کی تعداد، اگر آپ اس پر بھی چیلنج کرنا چاہتے ہیں
تو ہم آپ کا یہ چیلنج قبول کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے لوگ کس طرف کھڑے ہیں. لہٰذا یہ وارننگ کہ اب اس دھندے کو بند کر دیجیے. ہم نے جتنا تشدد برداشت کرنا تھا ہم نے کیا، صرف اس لیے کہ آپ بھاگ نہ جائیں. آپ یہ نہ کہیں جی دیکھیں 14 فروری کو یہ نہیں آئے. الحمدللہ آپ کے سینکڑوں پیڈ لوگوں کی موجودگی میں ہم آئے، ہم نے آپ کو کنفرنٹ کیا، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کو لاجواب کیا اور ہم نے آپ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. اب آپ ہمیں مجبور مت کیجئے کہ ہم آپ کے آستانوں کے سامنے اصل میں پھر تحفظ ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کریں، آپ کا راستہ روکیں تاکہ آپ دین کا اور ختم نبوت کا مزید استحصال کرنے کی کوشش نہ کریں. میں تھک گیا ہوں بار بار علماء اہل سنت سے، پیران عظام سے، مشائخ عظام سے گفتگو اور درخواست کرتے ہوئے کہ وہ آگے آئیں. اور اب جو شخص اس شخص کے خلاف میدان عمل میں نہیں آتا، اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ وہ بھی اسی قماش کا ہے، وہ بھی اسی دھندے کا بینیفیشری ہے، وہ بھی حق خطیب جیسا ہی ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے بھی درخواست ہوگی کہ آپ جن علماء کو فالو کرتے ہیں، آپ جن پیران عظام کے یا مشائخ عظام کے فالوور ہیں، آپ ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ حضرت اس فتنے کے حوالے سے اب آگے آئیں، ورنہ ظاہر ہے اس طرح کے فتنے سر اٹھاتے رہیں گے اور یہ حقیقی معنوں میں جو دین کی اساس ہے، جو شریعت محمدی کی اساس ہے، اس پر ایک سوالیات نشان کھڑا کریں گے. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنے حصے کا کام کیا. اب آپ سب کی باری ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع روشن کریں انشاءاللہ.